السلام علیکم جی. آج خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے 9 مئی پہ مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا گیا. عمران خان پاکستان کا ایک وہ چہرہ ہے جس نے سیاست کا رخ تبدیل کر دیا. پاکستان میں پڑھا لکھا سیاستدان پہلی دفعہ جو انٹروڈیوس ہوا وہ عمران خان ہے. محترمہ بےنظیر بھٹو کی سیاست مختلف تھی، انہوں نے مختلف سیاست کی، انہوں نے مفاہمت کی سیاست کی. عمران خان ہمیشہ وہ تندی بادی مخالف کی طرف گیا ہے اور اس نے مخالف سے پاکستان کی سیاست کی ہے. پاکستان پیپل پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کی جو سیاست تھی اس سے الگ ایک سیاست کی، اس نے نوجوانوں کو سیاست میں انٹری دلوائی. 2013 کے الیکشن، 2018 کے الیکشن اور اب موجودہ 2024 کے الیکشن کو دیکھا جائے تو نوجوانوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو عمران خان قومی ادارے میں لے کے آئے، جو عمران خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے اور ملک پاکستان کے ساتھ ایک بہت بڑی وفاداری ہے. عمران خان نے سیاست کا وہ رخ متعارف کرایا جس کی بہت اشد ضرورت تھی. پاکستانی نوجوان متنفر ہو چکا تھا، وہ سیاست سے نفرت کرنے لگا تھا. ایک ایسے وقت میں سیاست سے محبت دلوائی اس نے اور پاکستان سے محبت کا جذبہ پاکستانیوں میں بیدار کیا جب اس کی اشد ضرورت تھی. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو کہا ہے کہ میں سیاست میں غیر مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں 9 مئی کے واقعات پہ، اس کے لیے انہوں نے ایک شرط رکھی ہے. انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے لائی جائے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں جو لوگ سامنے آئیں گے، جو لوگ شامل ہوں گے، انہیں میں پارٹی سے نکالنے کے لیے تیار ہوں. اب جب 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ کون سے تحریک انصاف کے لوگ شامل تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے یہ بھی ایک جو ہے ترپ کا پتہ پھینکا ہے کہ 9 مئی کی اگر سی سی ٹی وی فوٹیج سامنے آتی ہے تو اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور پتہ چلے گا کہ کیا آیا واقعی ہی تحریک انصاف کے لوگ 9 مئی میں شامل تھے. یہ ایک بہت بڑا عمران خان کی طرف سے وار کیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آگے سے جواب کیا آتا ہے. روزانہ کی بنیادوں پر ہفتہ وار پریس کانفرنسز کا جو سلسلہ ISPR کی طرف سے شروع ہوا تھا وہ تھمے گا؟ کیا تحریک انصاف پہ مزید الزامات لگیں گے؟ عمران خان کی یہ چال کامیاب ہوگی؟ عمران خان پاکستانی سیاست کا اس وقت بادشاہ ہے اور بے تاج بادشاہ ہے. ڈیالہ جیل کے اندر بیٹھ کر وہ سیاست کر رہا ہے. طارق جمیل صاحب اکثر کہتے ہیں کہ وہ رب کی ذات ہے، جسے چاہتی ہے عزت کے نقشوں میں ذلت دیتی ہے اور جسے چاہتی ہے ذلت کے نقشوں میں عزت دیتی ہے. عمران خان کا اس وقت کوئی ثانی نہیں. بہت شکریہ.